صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں خوش آمدید۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں جو تعریفی کلمات سن کر حالت بیداری میں یا حالت نوم یعنی نیند کی حالت میں جن حضرات کو اپنی بردہ شریف، بردہ کہتے ہیں چادر کو، اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی ہے، یہ دو اصحاب ہیں۔ ان میں ایک ہیں کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، جن کے مدحیہ قصیدے کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے نعت پڑھی تھی اس نعت کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیداری کی حالت میں اپنی چادر مبارک عنایت کی تھی۔ دوسرے ہیں علامہ بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے مدحیہ قصیدے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی، جس کی برکت سے یہ بیماری سے شفا یاب ہو گئے۔ یہ جو دوسرا قصیدہ ہے یہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے، اور اسی قصیدے کے جو اسباق ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو پہلا قصیدہ ہے میں اس کے متعلق بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں۔ پہلا قصیدہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا نعتیہ قصیدہ ہے، جو کہ قصیدہ بانت سعاد کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ متعدد مورخین نے اس قصیدے کا اور اس قصیدے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو چادر مبارک عنایت فرمائی تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کعب بن زہیر نے اپنا نعتیہ قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر بردہ شریف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر مبارک اوڑھے ہوئے تھے آپ نے ان کو بطور خلعت کے عنایت فرما دی ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عطائے بردہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، البتہ اس کی جو اسناد ہے وہ محل نظر ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بردہ شریف عنایت کی تھی، وہ اس خلعت کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات جمع کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور جنون کی حد تک ان کو یہ شوق تھا۔ انہوں نے حضرت کعب کی خدمت میں 10,000 درہم پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ جو چادر مبارک ہے بردہ شریف ہے یہ آپ مجھے دے دیں، لیکن حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور نہیں دی۔ جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے تھے عقبہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے عقبہ سے یہی جو چادر ہے بردہ شریف ہے یہ 20,000 درہم دے کے ان سے حاصل کر لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد کے جو خلفاء تھے بنو امیہ کے، بنو عباس کے، وہ اس بابرکت بردہ شریف کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مقدس مواقع اور تقاریب میں زیب تن کیا کرتے تھے، پہنا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سقوط بغداد کے موقع پر یہ بردہ شریف ضائع ہو گئی تھی، لیکن بعض مستشرقین کے بقول یہ بردہ شریف 1517 عیسوی تک آخری عباسی خلیفہ المتوکل کی جانب سے عثمانی سلطان سلیم اول کو منتقل کر دی گئی۔ اس وقت سے اسے قسطنطنیہ کے شاہی خزانے میں محفوظ کر دیا گیا تھا، اور اس وقت یہ بردہ شریف سلطان محمد فاتح کے تعمیر کردہ استنبول کے محل توپ کاپی کے کمرہ نمبر 12 میں ایک طلائی صندوق کے اندر یہ محفوظ ہے۔ یہ تو تھا قصیدہ بانت سعاد اور اس سے متعلقہ جو بردہ شریف تھا اس کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر بات یہ کر لیتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کو قصیدہ بردہ شریف کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، علامہ بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا تھا جس سے میرا آدھا دھڑ سن ہو گیا تھا۔ جب میں اس کے علاج سے مایوس ہو گیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک نعت لکھی، ایک قصیدہ لکھا، اور اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے صحت عطا فرمائے اور اس بیماری سے نجات دے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے اپنا دست مبارک میرے بدن پر پھیرا ہے اور اپنی چادر مبارک میرے اوپر ڈال دی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ میرے بدن کے بے حس حصے کے اندر حرکت پیدا ہو چکی ہے۔ میں بے اختیار اٹھا اور چلنے لگا اور چلتے چلتے میں گھر آ گیا۔ قصیدہ بردہ کے تمام شارحین نے اس واقعے کا مختصر یا تفصیلی طور پر تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ اس قصیدہ کی برکت سے علامہ بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو شفا حاصل ہوئی تھی، اسی لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ البرآ یعنی بیماری سے شفا پڑ گیا تھا۔ لیکن چونکہ اس قصیدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے اوپر ڈالی تھی، اس لیے اس کو قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے اور یہی نام زیادہ مشہور ہوا ہے۔ کچھ اور وجوہ تسمیہ بھی ذکر کی جاتی ہیں جو کہ ہم یہاں پہ طوالت کی وجہ سے ذکر نہیں کرتے ہیں۔
اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کتنے ہیں۔ دیکھیں اس کے کل 160 اشعار ہیں، البتہ اس قصیدہ کے اول میں، آخر میں اور درمیان میں کچھ اشعار بڑھا بھی دیے گئے ہیں، یعنی الحاق کر دیے گئے، جو کہ اس قصیدے کا حصہ نہیں ہے، اور بعض شعر تو ایسے مشہور ہیں جو اس قصیدے سے بھی زیادہ مشہور ہیں۔ وہ کون سے شعر ہیں؟ جیسا کہ شروع کے اندر 2 شعر ہیں جو کہ ہیں تو الحاقی، یعنی بعد میں داخل کیے گئے ہیں، لیکن وہ اس قصیدے سے بھی زیادہ مشہور ہیں۔ وہ شعر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاۃ علی المختار فی القدمی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے، خاص طور پہ اس کا جو دوسرا شعر ہے۔ اسی طرح اس کے مزید اور بھی اشعار ہیں جو اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، تو اگر سارے اضافہ شدہ اشعار کو ملا لیا جائے تو اس کی کل اشعار کی تعداد بن جاتی ہے 173، اور اگر اس قصیدے کے اصل اشعار کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً لگ بھگ 160 اشعار ہیں۔ یہاں تک تو ہو گیا اس قصیدے کا مختصر تعارف میں نے کر دیا، قصیدہ بانت سعاد کا میں نے آپ کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ جو قصیدہ جنہوں نے لکھا ہے علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی باتیں مزید بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو تعارف ہے یہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے اصل قصیدے کا آغاز کریں گے۔ دیکھیں ہم نے قصیدہ بانت سعاد کے متعلق بھی تفصیل سے پڑھ لیا ہے، پھر ہم نے جو قصیدہ بردہ شریف ہے اس کے متعلق بھی ہم نے وضاحت پڑھ لی ہے کہ اس کو قصیدہ بردہ شریف کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک چیز اس میں رہ گئی تھی کہ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے، ان کے متعلق تھوڑی سی ہم یہاں سے وضاحت سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت کا جو نام ہے وہ نام ہے شرف الدین، اور ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ مکمل نام حضرت کا اس طریقے سے ہوگا: محمد ابن سعید ابن حماد بن محسن بن عبداللہ بن حیانی بن سنہاج۔ یہ حضرت کا مکمل نام و نسب ہے۔ علامہ صفدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علامہ ابو حیان اندلسی نے مجھے بوصیری کا نسب اس طریقے سے لکھوایا تھا جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ امام بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو خاندانی نسبت کی وجہ سے سنہاجی بھی کہا جاتا ہے، مقام ولادت کی نسبت سے دلاسی کہا جاتا ہے، اور مقام سکونت کے تعلق سے بوصیری کہتے ہیں، کیونکہ جس علاقے میں حضرت رہائش پذیر تھے اس علاقے کا نام بوصیر تھا، جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت کو بوصیری کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت کے متعلق جو مشہور قول ہے وہ تو ہے کہ 608 ہجری میں حضرت کی ولادت ہوئی ہے، لیکن علامہ مقریزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے 607، 608، 610 ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک سال ہے جس میں حضرت کی ولادت ہوئی ہے۔ البتہ اس چیز پر تمام کا اتفاق ہے کہ آپ منگل والے دن شوال کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 20 سال کی عمر میں یہ قصیدہ لکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن علوم کا تعلق اس قصیدہ سے ہے، جیسے عربی زبان کے علوم ہیں، ادب ہے، تاریخ ہے، سیرت ہے وغیرہ، علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمری کے اندر ہی یہ علوم حاصل کر لیے تھے۔ پھر اس کے بعد اگرچہ کسی تذکرے میں علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی فتوحات کی تفصیل تو نہیں ملتی ہے، لیکن ان کے اشعار کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جن علوم کو مصر کے حالات سے تعلق تھا آپ نے خوب محنت کر کے ان علوم کا مطالعہ کیا تھا۔ تورات اور انجیل کا اچھی طریقے سے مطالعہ کیا تھا، نصارہ کو راہ راست پر لانے، ان کے مکر و فریب سے مسلمانوں کو آگاہ دینے کی غرض سے انہی کی کتابوں سے دلائل قائم کیے۔ اس لیے آپ نے ظہور مسیحیت کی تاریخ کا خوب اچھے طریقے سے مطالعہ کیا۔ یہود و نصارہ کے رد میں جو قصائد لکھے گئے ہیں ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی، تاریخی، ادبی کلچر سے حضرت کا گہرا تعلق تھا۔ فن خطاطی میں بھی حضرت کی بہت مہارت تھی۔ شعر گوئی کا شوق تو ابتدائی عمر سے ہی تھا۔ ان کا مجموعہ اشعار جو کہ دیوان البوصیری کے نام سے ہے وہ چھپ بھی چکا ہے اور وہ پڑھا پڑھایا بھی جاتا ہے۔ ان کے اساتذہ کے متعلق بھی تفصیلات کتابوں میں نہیں ملتی ہے، البتہ تصوف سے متعلق ان کے شیخ اس زمانے کے مشہور صوفی بزرگ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ شیخ شاذلی کے وفات کے بعد آپ نے اپنا اصلاحی تعلق اس عہد کے مشہور صوفی ابو العباس احمد المرسی 686 ہجری جو کہ ان کی تاریخ ہے ان کے ساتھ حضرت نے اپنا تعلق قائم کیا، جو کہ اصل میں خلیفہ تھے ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح اس ترتیب سے حضرت سلسلہ شاذلیہ سے منسلک تھے۔ آپ نے شیخ مرسی اور شیخ شاذلی کی مدح میں قصائد بھی کہے ہیں۔ اس کے کچھ حالات، حضرت کے کچھ حالات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے تحفیظ القرآن کا ایک مدرسہ بھی کھولا تھا، لیکن حالات کی وجہ سے وہ مدرسہ بند کرنا پڑا۔ پھر آپ کو محتسب کا عہدہ بھی پیش کیا گیا تھا، مگر آپ نے لوگوں کے جھگڑوں سے دور رہنے کی غرض سے یہ عہدہ قبول نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد حضرت معاش کے طور پر کتابت بھی کرتے رہے ہیں، مختلف ارباب اقتدار کے ہاں حضرت ملازم بھی رہے ہیں۔
ان عمراء میں سے بطور خاص وزیر زین الدین یعقوب بن عبد الرفیع بن زبیر ہیں، جن کے ہاں حضرت ملازمت کرتے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے حضرت کے حالات سے کہ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو دربار شاہی سے تعلق تھا، اس کی اصل وجہ ان کی شعر گوئی تھی، اور اس وصف میں حضرت کو خصوصی امتیاز حاصل تھا، اور شعراء اور عمراء حضرت کی شعر گوئی کے اندر کمال کے معترف تھے اور حضرت کی خوب قدر کیا کرتے تھے۔ قصیدہ بردہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ ایک عظیم خدمت آپ نے یہ بھی انجام دی ہے کہ واعظ و نصیحت کے ذریعے سے یہود و نصارہ اور بے دین مسلمانوں کو حق کی طرف لوٹنے کی طرف آپ دعوت بھی دیتے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت کے کچھ مختصر سے حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اصل قصیدے کو شروع کرتے ہیں۔